ایک دفعہ پہاڑیوں کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت سا گاؤں ہوتا ہے جس میں تھوڑے سے لوگ رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک چھوٹا سا بچہ ارون بھی رہتا ہے۔ ارون جو ہوتا ہے کھیتی باڑی کرتا ہے اور اپنا گھر پالتا ہے، اپنا پیٹ پالتا ہے، اور وہ جو بھی کام کرتا ہے اپنے بہت دل سے کام کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال کرتا ہے۔ اس کا دل بہت صاف ہوتا ہے۔ وہ روز لکڑیاں جمع کرنے کے لیے جنگل میں جاتا ہے۔ تو ایک دن وہ لکڑیاں جمع کرنے کے لیے جنگل میں گیا ہوا تھا، تو ایک عجیب سی لائٹ اسے آتی ہوئی دکھائی دی بیچ پیڑوں کے۔ تو وہ کہتا ہے یہ لائٹ کہاں سے آ رہی؟ تو جب وہ دیکھتا ہے تو ایک درخت ہوتا ہے جو بہت جگمگا رہا ہوتا ہے اور وہ سنہرے کلر کا تھا۔ اس اندھیری رات میں وہ جگمگا رہا تھا، لیکن ارون کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہ بھروسہ ہی نہیں کر رہا تھا کہ آخر یہ ہے کیسا، یہ درخت ایسا جگمگا کیوں رہا ہے اور اس کے پتے جگمگا کیوں رہے ہیں جیسے کوئی لائٹ بکھیر رہے ہوں۔ اور ایک عجیب سی آواز آتی ہے پھر اس درخت میں سے۔ وہ درخت کہتا ہے کہ میں تمہاری زندگی بدل سکتا ہوں، تو پھر میں نے اس کے لیے چوز کر لیا ہے۔ تو ارون گھبرا جاتا اور کہتا ہے کیا، کس کے لیے چوز کر لیا ہے تم نے مجھے؟ تو وہ جو ہے کہتا ہے ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر تم میرے میں سے ایک پتا بھی لے جاؤ گے نا وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ تو ارون تو اس پہ شروع میں بھروسہ نہیں کر رہا تھا، لیکن آخرکار وہ ایک پتا توڑ ہی لیتا ہے۔ لیکن جب وہ پتا لے کے گھر آ رہا تھا تو وہ دیکھتا اس کا گھر ایک شاندار کاٹیج بن گیا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی میں جادو ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے جو کھیت ہوتے ہیں وہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ وہ بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے جو مویشی ہوتے ہیں جو بیمار تھے بھوک سے، وہ بھی تندرست ہو جاتے ہیں۔ اس کی زندگی میں جادو ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ارون بھی ایک اچھے سے کپڑوں میں اپنے آپ کو ڈریس پاتا ہے۔ ارون بہت خوش ہوتا ہے اس جادوئی زندگی میں اور اس کی ٹیبل پہ بہت اچھا اچھا کھانا آ کے سج جاتا ہے۔ ارون یہ دیکھ کے بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے ٹریکٹر کو دیکھتا ہے، وہ بھی اتنا اچھا بن جاتا ہے۔ ارون سوچ کے دل ہی دن میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اتنا امیر اور اتنا پرسکون کیسے ہو گیا ہوں، اس ذرا سے پتے نے میری اتنی زندگی بدل دی ہے۔ حالانکہ اسے اس سے کوئی لالچ نہیں تھی، لیکن پتے نے اسے خود ہی آفر کیا تھا۔ پھر یہی دیکھ کے وہ گولڈن ٹری پورے گاؤں میں مشہور ہو جاتی ہے اور سب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اگر ارون امیر ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں۔ تو سب اس درخت کے لیے چلے جاتے ہیں اور اس کے درخت کے پتوں کو توڑ توڑ کے نوچ نوچ کے ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ پتوں کو توڑتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں وہ مٹی کی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر انہیں بہت غصہ آنے لگتا ہے۔ وہاں پہ ایک عورت بھی ہوتی ہے جو ان سب میں شامل ہوتی ہے۔ وہ بھی کافی ناراض ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے، اور لوگ آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ لیکن ارون پھر بھی پرسکون ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو کھانا بانٹ رہا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ارون سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے ایک پتے نے تمہاری زندگی بدل دی اس درخت کے، لیکن ہم نے تو اتنے پتے توڑے وہ تو مٹی بن گئے اور ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا، ایسا کیوں؟ تو ارون کہتا ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے نا وہی زندگی میں سکون پاتا ہے، ضروری نہیں کہ تمہیں لالچ ہی سکون دے سکتی ہو۔ پھر وہ عورت ہوتی ہے جو بہت اداس ہو جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ گاؤں کے لوگ سب بہت اداس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ارون پرسکون بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ اس کا دل صاف ہوتا ہے، اس میں کوئی لالچ نہیں ہوتی۔ تو درخت نے تو اس کو پہلے ہی کہا تھا کہ تم جو ہے ایک صاف دل انسان ہو، اسی میں تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ اب گاؤں کے سارے لوگ اس کے پتوں کو توڑ توڑ کے بیگوں میں جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید اس سے ہماری زندگی بدلے۔ وہ ارون کی باتوں پہ بھروسہ نہیں کرتے اور ان کو جو اچھا لگتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ارون ایک ہی پتے کو لے کے خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اور پرسکون بھی ہوتا ہے، اسے کوئی لالچ نہیں ہوتی۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ امیر تو بہت ہو جاتے ہیں، ان کے گھر ایک عالیشان گھروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ کپڑے بھی اچھے اچھے پہننے تھے، لیکن ان کی زندگی میں ایک سکون نہیں ہوتا۔ وہ آپس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں سب کرتے ہیں، لیکن ارون سکون سے بیٹھا ہوتا ہے صرف ایک پتے کی وجہ سے۔ اور ان لوگوں کو بعد میں بہت افسوس ہوتا ہے، وہ کہیں کے نہیں رہتے۔ پھر سے ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، وہ درخت تو غائب ہو گیا تھا لیکن اس کی جگہ ایک چھوٹا سا درخت اگ جاتا ہے اس کی یاد میں، اور سب اس جگہ کو ارون کے نام سے ہی یاد کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک نیک، اچھا اور ایماندار
کھیتی باڑی کرنے والا رہتا تھا، وہ جگہ ارون کے نام سے مشہور ہو جاتی ہے اور سب گاؤں والے اس جگہ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے، چاہے ہم جتنا بھی کما لیں، ہمیں تھوڑے سے ہی پیسوں میں ہمیشہ خوش رہنا چاہیے اور پرسکون رہنا چاہیے۔